السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک معاشرتی مسئلے سے متعلق بات کریں گے ہم۔ وہ معاشرتی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے نا دو لوگوں کے درمیان، میاں بیوی، تو محبت اور پیار سے شادی بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ دو لوگ حلال رشتے میں جڑ جائیں اور محبت اور پیار سے معاملات زندگی کے چلتے رہیں، لیکن ہم شروع سے ہی پسوڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ یہ رسومات کے نام پر، جہیز کے نام پر، ایکسپیکٹیشنز کے نام پر، اور شروع سے ہی معاملات میں ایک بگاڑ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یا پھر ازدواجی زندگی کے شروع ہوتے ہی انفرادی سوچ جو معاشرے میں آ گئی ہے، انڈیویجولسٹک، میں، میرا شوہر، میرے بچے، اس سوچ سے ایک کباڑا مچ جاتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک عجب ادھم مچ جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ دینی پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے آپ کو مس انفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ تم پر تمہارے ساس سسر کی خدمت کرنا کوئی ضروری کام نہیں ہے، اور اس طرح جو ہے بغاوت عورت کے اندر یوں جنم لیتی ہے۔ مختلف پہلوؤں میں ہم بات کریں گے۔ شوہر بعض دفعہ بیویوں کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی سے اپنا دکھڑا روتے ہیں تو ہم یک طرفہ کہانیاں، یک طرفہ سٹوریز سناتے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم پورٹرے کر کے، ون سائیڈڈ سٹوری سنا کے، اپنی مرضی کا پوائنٹ آف ویو لے کر پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ دیکھو علماء بھی تو یہی کہتے ہیں جو میں کہتی ہوں، یا علماء بھی تو یہی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ کیونکہ جنہیں آپ نے ایک طرفہ سٹوری سنائی ہو وہ آپ کو یک طرفہ بات ہی بتائیں گے کہ ہاں بھئی آپ کے ساتھ بڑا غلط ہوا ہے۔ لیکن جب تک دونوں طرف کی چیزیں نہ سنی جائیں تب تک معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب اگر دونوں کو ایک مجلس میں بٹھا لیا جائے تو وہ وہاں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو سمجھ ہی نہیں آتا کون ٹھیک کون غلط ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک کو بلایا جائے، دوسری مجلس میں دوسرے کو بلایا جائے، دونوں طرف کے ویو پوائنٹ سنے جائیں، اور اس کے بعد اس کے اندر معاملہ فہمی کے لیے کوئی بات رکھی جائے۔ اب تو یہ بات بہت آسان ہو گئی ہے، ای میل، سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے کہ آپ دو طرف کے لوگوں کو سن سکتے ہیں وداؤٹ کالنگ بوتھ آف دیم دا فرسٹ ٹائم۔ بہرحال قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں بات کا، پھر احادیث مبارکہ سے بھی استنباط کریں گے۔ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ پیار اور محبت، مودت، رحمت پہ قائم ہے۔ اس سے ہٹو گے تو پھر ایک ایسا وبال آئے گا کہ جس کو سنبھال نہیں پاؤ گے۔ تو نتیجتاً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب محبت اور پیار کے رشتوں میں شرطیں لگ جائیں تو پھر معاملہ بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں جو عورتوں کے لیے اللہ نے سورت جو ہے نام ہے عورتیں، اس کے اندر آیا نمبر 36 میں ایک اصول بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ۔ یہ اصول مرد عورت دونوں کے لیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور سنو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اب ماں باپ سے مراد کیا ہے؟ لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں تو سوچتے ہیں لیکن اپنے اسپاؤس کے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ مثال کے طور پہ بیوی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ یہ ساس سسر میرے شوہر کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے ذمے بھی ان کے دیکھ ریکھ بنتی ہے، خیال کرنا بنتا ہے۔ وہ صرف اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں، انفرادیت سوچ رہے ہوتے ہیں، میں، میرے بچے، میرا شوہر، ہم الگ ہو جائیں، اس کے بوڑھے ماں باپ کو ضرورت ہو تو ہوتی رہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا۔ ارے ہم دور ہی کتنا ہیں، ہم 15 منٹ پر تو آپ سے رہتے ہیں، آ جائیں گے، اور کتنی دفعہ آتے ہیں؟ مہینے میں ایک دفعہ، وہ بھی منہ بنا کے۔ میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپلز وہ دے رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے الگ ہونے کے بعد کہ سال میں بھی، عید میں بھی مصیبت لگتا ہے جانا، ساس سسر کے پاس جانا ہے، او مائی گاڈ۔ اور دوستیں بھی پھر ایسی ٹکراتی ہیں، ارے یار عید کے دن ساس سسر سے ملنے جا رہی ہو، دوسرے تیسرے دن چلے جانا ہیں، اور میں کہ وہ تو شاید عید کی نماز بھی وہاں پڑھے، اپنے شوہر سے کہتی ہے عید کی نماز بھی پڑھو میرے باپ کے ساتھ، اور اس کے باپ کے ساتھ شوہر کے ہیں،
ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے الگ سٹینڈرڈ ہے، شوہر کے ماں باپ کے لیے الگ سٹینڈرڈ ہے. جو مطالبات خواتین اپنے شوہر سے کرتی ہیں، اگر وہی مطالبات ان کی بھابھی ان کے بھائی سے کرے تو بھابھی کا گلا پکڑ لے، آستینے چڑھا کے لڑنے پہنچ جائیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. جو پٹیاں بیٹیوں کو پڑھاتی ہیں کہ سسرال میں جا کر ایسے کرنا، اگر وہ حرکتیں ان کی اپنی بہو گھر میں کرے تو بہو کے بس نہ چلے کیا کر جائیں اس کے ساتھ. لیکن ان کی بیٹی وہ حرکتیں اپنے سسرال میں کرے تو وہ جسٹیفائیڈ ہے. یعنی ہمارے ہاں دیکھیں منافقت دیکھتے ہیں آپ، ہم سب دیکھتے ہیں منافقت ہمارے ہاں جو معاشرے میں ہوتی ہے، اس سے انکاری نہیں ہو سکتے ہم. ہو سکتا ہے میں بہت برا لگ رہا ہوں آپ کو، شاید بہت سارے لوگ کہے یار چھوڑو اس کو، سننا بند کرو یار، عجیب باتیں کرتا ہے، ہمیں ہمارا آئینہ دکھا رہا ہے. تو میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ آپ لوگ مجھے سنیں، میری واہ واہ کریں، بڑی جے جے کریں، ہاں جی سر جی کیا بات کی ہے، تسی خوش رہو آباد رہو. میرا کام ہے آپ کو سچ حق بتانا، اور ہم نے مل کے اصلاح کرنی ہے. اور اصلاح میں ایسے ہوتا ہے کہ اندر سے بندے کو جھنجھوڑا بھی جا سکتا ہے. اچھا اگر آپ بیوی کے ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کی عزت کرے؟ اگر آپ بیوی کے بھائی بہنوں کی عزت نہیں کرو گے تو وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس سے کہ وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کی، بھائی بہن کی عزت کرے؟ تو ہر طرف آپ کو بیلنس لے کے چلنا پڑے گا. اچھا ساس سسر دیور جٹھانی ان لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کے آپسی معاملات میں دخل اندازی کریں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ پٹیاں پڑھانے میں سب ماسٹر ہیں، گھر خراب کرنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے لوگوں نے، لیکن گھر سدھارنے میں کے جی پہ بھی نہیں پڑے ہوئے، کے جی لیول پہ بھی نہیں پڑے ہوئے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کو گھر سدھار ذہن کے ساتھ ودا کرتے ہیں، کس حسن معاشرت کے ساتھ ودا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے، ابھی میں آگے اگلی آیت پہ آ رہا ہوں، اس آیت کے اگلے ٹکڑے پہ آ رہا ہوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ساس سسر کون ہیں؟ اجنبی پڑوس کے لوگ ہیں، پڑوسی ملک کے لوگ ہیں، دشمن ہے تمہارے، یا قرابت دار ہے؟ سمپل از دیٹ نا، قرابت دار ہے، اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں. تو اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن میں قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کہہ رہے ہیں نہیں میں نے اپنی ایک الگ 4 انچ کی مسجد بنانی ہے، میں تو شکل بھی نہیں دیکھنی. اچھا ساس سسر کی طرف سے بھی عدل چاہیے، انصاف چاہیے، بہو صاحبہ کی طرف سے بھی عدل انصاف چاہیے، بیٹے کی طرف سے بھی عدل انصاف چاہیے. یہ عدل انصاف جب تک قائم نہیں کریں گے نا معاملہ خراب رہے گا. افسوس، صد افسوس کہ ہمارے ہاں لوگ بوڑھوں کا خیال بھی نہیں کرتے، ٹالریٹ نہیں کرتے ان کی کسی بھی بات کو. یہ بھی ایک بڑا عجیب سے بات ہے، جو پڑھ لکھ کے دماغ خراب ہو گئے ہیں یا سوشل میڈیا ڈرامے دیکھ کے دماغ خراب ہو گئے ہیں ان کے، کہ وہ ٹالریشن زیرو ہو گئی ہے. ان کے ماں باپ اگر پلٹ کے ایسی کوئی بات کر دے تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ساس سسر تو برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ایکسیپٹ نہیں کیا نا ابھی، ان کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا. گھر میں تو ودا ہو کے آ گئے ہیں، کسی کو 5 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 25 سال، کسی کو 10 سال، ایکسیپٹنس نہیں ہے. ابھی تک میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہوئے، وہ آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہوئے. پھر سوچو اگر آپ کسی کے سامنے اس کی ماں کو یا اس کے باپ کو برا بھلا کہو، وہ پلٹ کے ریاکٹ بھی نہ کرے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی دیوس آدمی کی شادی ہو جائے جو بے غیرت ہو. لیکن اگر کل کرا کو آپ کی بہو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرے اور آپ کا بیٹا چپ کر کے بیٹھا رہے تو کیسا لگے گا؟ نہ پوری پکچر دیکھو نا یار، صرف انٹرمیشن سے پہلے کی ہاف میں کیوں رہتے ہو؟ تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا صحابہ کرام کے زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم کدھر تھا؟ جی جوائنٹ فیملی سسٹم بھی تھا. فار یور کائنڈ انفارمیشن، جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے وہ الگ بھی رہتے تھے، جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ ساتھ بھی رہتے تھے.
صحابہ کرام میں سے ایسے صحابہ کا ذکر بھی ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صحابہ سے ایک صحابی سے کہ تم نے شادی کی؟ کہتے جی کر لی. کہتے کس سے کی؟ کنواری سے کی یا تم نے کسی بڑی عمر کی کسی ایسی عورت سے کی جو بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو؟ تو کہتے جی میں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی. کہتے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم تو جوان آدمی ہو, تمہیں چاہیے تھا کم عمر کی عورت سے شادی کر دے. کہا کہ حضور میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی میری 6 بہنیں ہیں, اگر میں انہی کی عمر کی کوئی لڑکی لے آتا تو وہ ساری ان کی تربیت کون کرتا؟ تو اس لیے میں ایک ایسی عمر کی عورت لے کے آیا ہوں جو پختہ عمر کی ہے, تو وہ ان کی تربیت کرے گی. دیکھیں نا صحابہ کا تھاٹ پروسیس دیکھ رہے ہیں آپ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم نے اچھا کیا. یہ نہیں کہا کہ کیا نندوں کی ذمہ داری تم نے بھاوچ پہ لا کے ڈال دی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نہیں کہا اچھا کیا. تو اب مجھے بتاؤ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا؟ سوچیں نا ذرا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی تو ان کے بچوں کی ذمہ داری بھی دی. ٹھیک ہے. اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ معاملات اپنے ان لاس کے ساتھ کیسے تھے؟ ابو سفیان اس وقت آپ کے دشمن تھے. جب مکے سے آئے تھے مدینہ اپنی بیٹی کے ہاں, تو ان کی بیٹی نے اپنے باپ کو گھر پہ چھوڑ کر حضور سے اجازت لینے آئی کہ میرے ابا آئے ہیں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تو ہمارے دشمن ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ دشمنی اپنی جگہ, لیکن وہ تمہارے والد ہیں, انہیں باپ کی عزت دو. تو حضور کا اپنے سسرال کے ساتھ عزت کا معاملہ, اپنی بیوی کو حکم دے رہے ہیں کہ عزت کرو, باپ ہے تمہارا. تو خیر بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے پوری بھی نہیں پڑھی, ابھی تو صرف شروع کے 5-6 لفظ پڑھے ہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اب اس آیت کا آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم قرابت دار سمجھتے کیا ہیں؟ قرابت دار کا مطلب میرے بھائی بہن, میرے بھانجا بھتیجی, میرے بھانجے بھانجیاں, بھتیجے بھتیجی, میرا بھائی, میری بہن, میرے ماں باپ, میرے 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 میرے, بس میرے میرے کرتے رہتے ہیں سارا وقت. وہ اللہ کے بندوں شادی کا مطلب تو سمجھو. سمجھ ہی نہیں آتا شادی کا مطلب. ان کے پاس پتہ ہے ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہے؟ دھوم دھڑکا, ڈھول, ناچ گانا, کئی دنوں کی رونق میلہ, شغل اور رسمیں اور کپڑے اور پیسہ اور فلانا, یہ وہ, لوگوں کو خوش کرتے رہو, اپنا ستیہ ناش مارتے رہو. شادی ہوگی پھر سب زیرو, شو بازیاں. تو یار سمجھو تو صحیح, میرج از این انسٹیٹیوشن. آپ کے بچے اگر اپنی ماں کو اپنی ساس سے جھگڑتے دیکھیں گے یا اپنے باپ کو اپنی ماں کو مسٹریٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو کل کو وہ یہی کریں گے. بیٹا یہی کرے گا, بڑا ہو کے کرے گا او بیوی کی سننی ہے, کیونکہ میری ماں نے بھی میرے باپ کو ایسے ہی رکھا تھا, اس کی ماں کی نہیں سننے دیتا تھا. بیٹیاں بھی ایسی تن کے رکھیں گی نا, سارا وقت لڑتی رہیں گی شوہروں سے. ہو سکتا ہے دوسرے جو ان کو شوہر ملیں ان کا پیشنس لیول آپ کے شوہر جیسا نہ ہو, وہ فارغ کر دے, پھر کیا کرو گی؟ گھر بسانے کے لیے شادیاں کی جاتی ہیں, گھر توڑنے کے لیے نہیں. یہ سب کے لیے میسج ہے. جو شادی کر کے کسی کی لڑکی کو لاتا ہے, بیٹی ہے کسی کی, اس کی عزت کو اپنے گھر لے آئے ہو, عزت بنا کے رکھو, نوکرانیاں نہ بنا کے رکھو. ہاں یہ ہے کہ آپ کی بیٹی اگر گھر میں ایک کام کرتی ہے تو وہی لیول پہ اگر بہو بھی کام کرتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ نا انصافی ہے کہ بیٹی کرے راج, بہو سے منجوائیں برتن. اگر بہو بیٹی سب مل کے لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, سب مل کے کر رہے ہیں نا, گھر سب کا ہے, سانجا ہے. اچھا کبھی کبھی شوہر کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ الگ اخراج برداشت کرے. کبھی وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اس عمر میں کیسے چھوڑ دوں میں. یعنی جب دادا دادی نانا نانی ایک عمر میں پہنچتے ہیں, اسپیشلی دادا دادی کے وہی رہتے ہیں زیادہ تر پوتے پوتیاں, وہ پوتے پوتیاں ان کے لیے ایک انرجی ہوتے ہیں, وہ انہیں دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا یہ انرجی تو میں لے کے جا رہا ہوں, اب تم جیتے رہو بغیر بیٹری کے. انسان اتنا شقی القلب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے کچھ روایتیں بھی شیئر کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اس سے آپ کو ذرا سوچنے کا ایک موقع ملے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت جب 5 نمازیں پڑھے
یعنی 5 وقتہ نماز، یعنی اپنے ان چیزوں کو پورا کرے کہ جو اس کی دین نے اس کو حکم دیا ہے نمازوں کا قائم کرنا. تو 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. یہ نہیں کہ اسے گالیاں بک دی، جب چاہ ذلیل کر دیا، جب چاہ اس کو کٹیرے میں لا کے کھڑا کر دیا، یہ نہیں. اطاعت کرے ان امور میں جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی میں نہ ہو. یہاں تو انا ہی ختم نہیں ہوتی نا ہمارے ہاں لوگوں کی، میں کیسے ہیں. اب آگے دیکھو حضور نے ان چیزیں کرنے والی عورت کے لیے کیا فرمایا ہے. کہا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. کیا زبردست سودا آپ مس کر رہے ہیں اپنی انا میں، اکڑ میں، تکبر میں، خود سری میں، بغض میں، غصے میں. یہ مسند امام احمد میں یہ روایت آتی ہے، حدیث نمبر 1661. اتنا بڑا اعزاز کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ. غور کرنا میری بات پر. اچھا، پھر ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ آنے دے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے جو ترمذی شریف کی روایت کے الفاظ اب دے رہا ہوں آپ کو، کہ جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس آ جائے. حدیث 1163. حاجت کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ایکسٹریم سچویشن بیان کی نا، تو باقی سچویشنز تو آلریڈی انکلوسیو ہو گئیں. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر پر ذمہ داری کوئی نہیں ہے. شوہر پر بھی تو ذمہ داریاں ہیں، ان کو نہ ادا کرنے کی صورت میں اس کے اوپر بھی گناہ ہے، وبال ہے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ خواتین نے وومن امپاورمنٹ کے چکر میں اپنے رائٹس کو اوور یوز کرنے کے لیے کہا ہے کہ ہمیں تو فل 100% پلس 100% دیے جائیں، اس کے کوئی نہ ہو، ہماری سنیں، صرف ہماری سنیں، کیونکہ ہم عقل مند ہیں اور وہ تو بے وقوف ہے، اسے خبر ہی کوئی نہیں ہے. عجیب تھاٹ پروسیس آ گیا لوگوں میں وومن امپاورمنٹ کے نام پر. وومن امپاورمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گھر توڑ بیٹھو. وومن امپاورمنٹ کوئی کلاڑا نہیں ہے، کوئی کدال نہیں ہے کہ جس سے تم ٹرنچے کھود دو اپنی زندگیوں میں. اگلی بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، غور سے سننا یہ والی روایت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا؟ فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی اور احسان فراموشی کرتی، اس وجہ سے. حدیث 5197 بخاری شریف کی. تو سوچیں کہ آپ کی ناشکری، احسان فراموشی کہاں لے جا سکتی ہے اور اطاعت کہاں لے کے جا سکتی ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا ایک اور فرمان شیئر کرتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے. بہت احادیث ہیں، بہت ٹائم لگے گا اس کے اندر میں اگر آپ کو سارے پوائنٹس ایکسپلین کروں، اس لیے چند پوائنٹس ایکسپلین کر رہا ہوں. کہ دیکھیں حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث 1164، کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی. I mean, do you want me to tell you anything else? Anything more than that? You want to hear more? I mean, do you really think this is not enough? کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اتنی ساری باتوں کے بعد بھی کچھ رہ گیا ہے بات کرنے کے لیے؟ اور شوہروں کا جہاں تک تعلق ہے تو یاد رکھو، جو بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا. اچھا، انصاف یہ نہیں ہے کہ بیوی بدتمیزی کر رہی ہو ساس سسر کے ساتھ تو آپ بھی بیوی کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جائیں، ہاں یہ انصاف نہیں ہے. آپ تو اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہو جہنم کا اس کے ساتھ. بلکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انصاف کیا جائے. تو نا انصافی اگر کوئی بھی نہ کرے نا انصافی، تو پھر نا انصافی ہو ہی نہیں سکتی. کہیں نہ کہیں سے تو پہل ہوتی ہے.
اچھا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم معاف کرنا نہیں جانتے، ہم کہتے نہیں معاف نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، دشمن ہے، 36 کا آنکڑا ہے بھئی ہمارا. کیا کر رہے ہو یار؟ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے کیوں خراب کر رہے ہو؟ ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہوں. تمہیں ناراض ہو کے میکے لانے کے لیے تھوڑی بیاہ دیا تھا، بیاہ دیا تھا کہ جاؤ اپنا گھر بار بساؤ، خوش باش رہو. یہ کیا بات ہوئی کہ ناراض ہوئی میکے جا رہی ہوں، ناراض ہوئی میکے جا رہی ہوں؟ بھئی کیا ہے یہ؟ وٹ کیا یو ریئلی تھنک دس از ہاؤ یو سالو یور پرابلمس؟ بھئی دیکھو میاں بیوی میں انسان ہے، ناچاقیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ رات کا جو وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مودت محبت رحمت قائم کرو، مناؤ ایک دوسرے کو. یار کائے کی اکڑ ہے؟ کس چیز کی اکڑ ہے؟ یہ نفس کی خرابی ہے، یہ گناہ ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں. رات بھر میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض گزار دیں تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. I mean, the choice is yours. You have to make the decision. Only you can bring the change that you want to bring in your life. Only you can mend things. Only you can light that candle and get rid of the darkness. اندھیرے کو ختم کرو اپنی زندگی میں، شمع جلاؤ، محبت کی شمع جلاؤ، پیار کی شمع جلاؤ. الزام نہ دو ایک دوسرے کو، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، تو تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا. ایک مچھلی بازار بنا کے رکھتے ہیں گھر کو ہم. تو پلیز خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، سنوارو، ایک اچھی زندگی کے لیے کوشش کرو جس میں محبت ہو، پیار ہو، خوشی ہو. اور اگر اپنی پاس کی غلطیوں پہ معافی بھی مانگنی پڑے نا تو دریغ نہ کرو. یہ معافی مانگ کے آج اپنی آنے والی زندگی بچوں کو سدھار لو تاکہ ساری زندگی یوں جینا نہ پڑے. اور پھر جنت کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن کیا جنت کے لیے تیار بھی ہو یا بس باتیں کرتے رہتے ہو؟ پلیٹ میں رکھ کے چاہیے جنت. ہاں ساری زندگی ایسے گزار دی، اب جنت میں بھی جاؤ، جنت الفردوس لے لو. نا اللہ کہتا ہے ایسی تھوڑی جنت ایسی سستی ہے، نہیں، محنت کرنی پڑے گی. محنت کرنی پڑے گی تو پھر ملے گی، محنت نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی. تو شوہروں کے لیے بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری یعنی خطبۃ الوداع میں جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی، اور آخری وقت میں ظاہری حیات کے بھی، عورتوں سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی. اچھے سے ان سے رہو، پیار محبت سے رہو. لیکن ایسا نہ ہو کہ شوہر پیار محبت سے رہے تو آپ سر چڑھ جائیں، پہن لیں اس کو. یار دیکھو کوئی محبت کرے نا، اس کو محبت دی جاتی ہے، اس کو مس یوز نہیں کیا جاتا. جب ٹرسٹ بریک ہو جائے، دراڑیں آ جائیں رشتوں میں تو پھر مزہ نہیں آتا. تو پلیز زندگی کے مزے کو مت خراب کرو ان چکروں میں. پیار محبت سے جیو. سمجھو کہ میں ایک لمحہ اگر کسی کی خدمت کر رہی ہوں نا تو یہ میں اپنے لیے جنت میں اپنے درجات بلند کر رہی ہوں. اور بندہ بھی اگر کوئی کام کرے نا اس طرح کا تو اپنے درجات بلند کر رہا ہے وہ. تو دیکھو کسی کا دل توڑ کے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ کسی سے لڑ جھگڑ کے جنت میں کیسے جاؤ گے؟ سوچو تو صحیح. تو خدا کے لیے اپنے حال پہ بھی رحم کرو، اپنے گھر والوں کے حال پہ بھی رحم کرو، اپنے میکوں والوں پہ بھی، سسرال والوں پہ بھی، جو بھی ہو، بندہ ہو بندی ہو، جو بھی ہو. اور پلیز گیٹ آؤٹ آف دس نان سینس. اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے مت خراب کرو. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس کی برکتیں محبت سے سمیٹو، ناراضگیوں سے نہ سمیٹو. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. میری بات اگر کوئی آپ کو بری لگی ہو یا میرا انداز برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میرا مقصد آپ کی اصلاح ہے.
کہ پلیز اپنے گھروں کو مستحکم کریں تاکہ آنے والے پیڑھی ایک مضبوط پیڑھی بنے، نہ کہ وہ پھر ان غلطیوں کو دہرائے جو ہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔